اگر نماز کے دوران کسی عورت کا بچہ رو پڑے تو وہ فرض نماز کو توڑ کر اپنے بچے کو چپ کروا سکتی ہے؟ اگر تو بہت زیادہ مسئلہ بن گیا، ہو سکتا ہے وہ بچہ اس وجہ سے رویا ہو، اسے کوئی چیز کاٹ گئی ہے، یہ اس کا ہاتھ کسی چیز میں آ گیا ہے، یہ معاملہ اس طرح کا ہو گیا. یہی تو جوائنٹ فیملی سسٹم کی برکات ہیں. جو عورتیں اپنی ساسوں کے ساتھ رہتی ہیں کمبائنڈ فیملی میں، ان کو یہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. یا اپنی وہ دیور یا جیٹھ اکٹھی کمبائنڈ فیملی ہے، ایک نماز پڑھنے لگی اپنے بچے کسی کے حوالے کر دیتی ہے. چھوٹے بچے، بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، جو بالکل اکیلے رہ رہے ہیں، مجبوراً رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ پھر اس طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ نمازوں کو اس طرح مینج کیا جائے کہ جس میں بچوں کی کیئر نہ ان کو کرنی پڑے. میں نے تو کئی بار کہا کہ جو بچوں کو دیکھنے والی عورتیں ہیں وہ تو صرف فرض ہی پڑھ لیں کافی ہے. یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے کہ فرض پڑھ لینا کافی ہے. ایون وہ نمازیں جمع بھی کر سکتی ہیں. اگر اس میں ان کو زیادہ وہم آتا ہے تو اپنے وقت میں جمع کر لیں. مثلاً آج کل سپوز 3:40 پہ عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 3:30 زور پڑھ لیں، 3:40 پہ عصر پڑھ لیں. زور کے وقت میں ہو رہی ہوگی عصر، جماعت ان پہ ویسے ہی کوئی نہیں ہے، تو اس طرح مینج کر سکتی ہیں. اس کے باوجود کبھی ان کے ساتھ کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے تو اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کے بھی نماز پڑھی ہے. تو وہ چھوٹا بچہ تو اٹھا کے نماز پڑھ لیں. عموماً بچے ارد گرد ہی کھیلتے رہتے ہیں، رو پڑیں تو اٹھا لیں نماز کے دوران. پھر بھی کوئی زیادہ ایشو ہو جاتا ہے، ایز اے لاسٹ ریزارٹ توڑنی پڑ جاتی ہے، بہت بڑا کوئی مسئلہ ہے تو توڑ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ پریفریبل نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات میرا دل کرتا ہے میں تھوڑی لمبی قرات کروں، لیکن میں جب کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے اس کی ماں جو ہے وہ اس کا دل پسیج رہا ہوگا، تو میں پھر نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے بچے کو دیکھے. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ اس وقت کی عورتوں کو یہ ٹریننگ تھی کہ اگر بچہ رو رہا ہے نا تو نماز نہیں توڑنی ہے، نماز کو مختصر کیا جائے، پھر بچے کو سنبھال لیا جائے. لیکن اگر کوئی بڑا ایشو بن جاتا ہے، بعض اوقات کوئی جینون ایشو بھی ہو سکتا ہے، نماز کے علاوہ بھی تو ہو سکتا ہے، پھر آپ نماز توڑ لیں. باقی یہ جو آپ کو کہانیاں کرائی جاتی ہیں نا کہ ماں باپ آواز دیں نماز توڑ دو اور یہ کرو وہ، بس ماں باپ کی یہی فضیلت سنا رہے ہوتے ہیں. خدمت کرو جو کام کرنے والا ہے، نماز آواز دے توڑ دو، آواز دیتی توڑ دیتا، آواز دے کے انہوں نے کہا جا کے پہیا چیز لایا جا کے پتر، تو تسی کو ہماری میں جانا نہیں ہے، تو نماز توڑنے کا کیا فائدہ ہوا؟ توڑنے کا تب فائدہ ہے جب وہ جو اسائنمنٹ آپ کے ذمہ کر رہے ہیں وہ پورا کریں آپ، تب کوئی فائدہ ہے نا. جب آپ نے الٹا وہ توڑنے کے بعد جا کے 4 سلواتیں سنائی ہے کہ جی تسی تانوں پہلے نہیں یاد آیا ہوں میں کوئی نہیں جانا تھا، نماز توڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ الٹا گناہ ہی کاٹ لیا. اس نے تو بہتر سی نماز ہی پڑھتے رہتے، یہی بہتر تھا نا لاجیکلی اسپیکنگ. توڑ کے کامیاب نہیں کرنا تو بہتر نماز ہی پڑھتے رہو. البتہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو آواز دی، وہ تھوڑی دیر بعد آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے جو ہے وہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا سورہ نور کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول پکاریں فوراً ان کی آواز پہ لبیک کہو؟ یعنی صرف ایک شخصیت ہے جس کا پروٹوکول ہے کہ آپ فرض نماز بھی توڑ دیں گے اور آپ آگے وہیں سے دوبارہ نماز شروع کر لیں گے، وہ ٹوٹے گی نہیں نماز. آپ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہے ہوں گے. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے جب سوموار کے دن جس دن حضور کی وفات ہوئی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد میں آپ نے صرف وہ پردہ اٹھایا، حضرت بکر صدیق نے مصلی بھی چھوڑ دیا، ہم بھی حضور کی طرف متوجہ ہونے لگے، آپ فرمایا نماز پڑھتے رہو. یعنی یہ سب کچھ نماز کے اندر ہو رہا تھا. حضرت بکر صدیق مصلی چھوڑ دیا، پھر واپس آ گئے، نماز نہیں ان کی ٹوٹی. تو یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے کہ آپ نماز ان کے لیے توڑیں گے. خیر وہ صحابی کو جب حضور علیہ السلام نے تھوڑا سا اس پہ ریئلائز کرایا تو وہ تھوڑے ہوئے نا اس کے اوپر. پھر آپ نے ان کی دلجوئی ہوئے کرتے ہوئے فرمایا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے نا تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. جب حضور مسجد سے نکلنے کے انہوں نے ہاتھ پکڑے کہ یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا، تو آپ فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے. یہ پوری حدیث ہے وہ. تو اگر اس طرح کی سچویشن بن جائے تو نماز توڑی بھی جا سکتی ہے. وہ ظاہر ہے وہ ٹوٹے ہی گی، یہ نہیں ہوگا کہ وہیں سے عورت آ کے دوبارہ شروع کرے گی. اگر وہیں سے شروع کرنا چاہتی ہے پھر یہ ہے کہ بچے کو ساتھ ہی رکھے، اگر وہ روتا ہے تو اٹھا لے، اور اگر اٹھا کے نماز پڑھ لے مسئلہ ہی ختم ہے یار. سیدہ امامہ حضور کی جو نواسی ہیں ان کو آپ اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ لفظ امامہ ہے الف کے اوپر پیش، امامہ بنت ابی العاص، سیدہ زینب کی بیٹی. تو نبی اسلام نے ان کو اٹھا کے نماز پڑھی ہے تو اس سے مسئلہ ہی حل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا چارپائی یا صوفے کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر اس چارپائی پر کوئی عورت یا مرد سو رہا ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ اوہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا آپ بتائیں چارپائی کے سامنے نماز نہیں پڑھنے دیتے، اور اگر کوئی سویا ہو تو ہو سکتا ہے اس کی ماں یا باپ اڑ کے تو جنازہ پڑھ لگا میرا جیندے جی منو. یہ بھی لوگوں کے دماغ میں اس طرح کے کانسیپٹ آیا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں جنازہ سامنے چارپائی پہ کچھ جنازہ ہی پڑھنے لگا ہے میرا. نماز ہو جائے گی میرے بھائی. چارپائی بھی وہ لیٹا بھی ہوا ہے تو آپ اس کو تو کوئی سجدہ نہیں کر رہے. قبر کے سامنے آپ نماز نہیں پڑھیں گے. البتہ قبرستان سامنے ہے اور آپ نے کچھ سترا گاڑ لیا ہے پھر تو آپ کی نماز درست ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبے کے اندر بت تھے تو وہ کعبے کی دیوار سترا ہو جاتی تھی. چارپائی کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں،
اس پہ چاہے کوئی مرد سویا ہو, کوئی عورت سوئی ہو یا نہ بھی سوئی ہو, سامنے کوئی ویسے ہی کسی کی بیوی لیٹی ہوئی ہے, ماں لیٹی ہوئی ہے, اور اس پر منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں, نماز درست ہے. قبر کے سامنے نماز پڑھنے سے نبی الاسلام نے منع فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قبروں کو سجدہ نہ کرو, نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. باقی زندہ بندہ ہے, لیٹا ہوا ہے, تو وہ بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے نا. اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے, اتنی غربت تھی, تو نبی الاسلام صبح کے وقت اٹھ کے جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو حجرہ تنگ تھا, میں حضور کے سامنے لیٹی ہوتی تھی, تو آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے, جب سجدے میں جانے لگتے تو میرا پاؤں ٹو دیتے, جگہ اتنی تنگ تھی, تو میں پاؤں سمیٹ لیتی, حضور جب سجدے سے فارغ ہوتے پھر میں ٹانگیں سیدھی کر کے پھر لیٹی رہتی. اس سے کئی ایک مسئلے پتہ چلے. ایک تو یہ کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, امام شافعی کا مسئلہ باطل ہے, امام حنیفہ کا موقف اس میں ٹھیک ہے. نمبر 2, اگر سامنے بیوی لیٹی ہو نماز ہو جائے گی, عورت بھی ہو تو نماز ہو جائے گی. لہذا وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ عورت یا گدھا جو ہے نماز کو قطع کر دیتے ہیں, اس کو یا آپ منسوخ تصور کریں گے یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز کی کنسنٹریشن کو لوز کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ اما عائشہ بڑی ناراض ہوئی اس کے اوپر کہ تم نے ہمیں گدھوں کے برابر کر دیا. تو پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ میں حضور کے سامنے لیٹی ہوتی تھی تو حضور کی تو نماز کوئی نہیں ٹوٹی ہے. تو اس طریقے سے یعنی بعض اوقات کچھ چیزیں پھیل جاتی ہیں. اور تیسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اندھیرے میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہتی ہیں اندھیرا ہوتا تھا اور نبی اسلام ٹوتے تھے اور چراغ بھی نہیں ہوتے تھے. اور چوتھا مسئلہ یہ نکلا کہ آنکھیں بند کر کے بھی نماز ہو سکتی ہے, کیونکہ اینڈ رزلٹ یہ ہے, لک وشکاری ہے, چاہے آپ سر کی طرف یعنی اپنا سر رکھیں یا پاؤں کی طرف, کمر تو درمیان میں رہتی ہے, چاہے باہر اندھیرا ہو چاہے باہر روشنی اور آپ نے آنکھیں بند کی ہیں, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا یعنی آنکھ کھول کے نماز پڑھنا ضروری ہے, کہیں کوئی موذی جانور نہ آ جائے, تو وہ تو جہاں پہ اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو آپ کی آنکھیں کھلی بھی ہوں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے تو یہاں پہ ظاہر موذی جانور آنے کا کوئی خدشہ ہی نہیں, صاف ستھری مسجدیں, اور پھر ایسی جگہ پہ ظاہر ریگستانی علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں تو آ جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں, وہاں تو واقعی پریفریبل یہی ہے کہ آنکھ کھول کے نماز پڑھیں. لیکن کنسنٹریشن کے لیے بند کرنا چاہتا ہے تو آنکھیں بند کر کے بھی نماز درست ہے. تو اس حدیث کے اندر واضح ہے کہ سیدہ عائشہ سامنے لیٹی ہوتی تھی, نبی علیہ السلام اپنی نماز مکمل کرتے تھے. تو چارپائی ہو یا ویسے کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہو, تو ہاں اگر بندہ آپ جاگ رہا ہے اس کا رخ آپ کی طرف ہے تو آپ کی کنسنٹریشن لوز ہوگی, تو بہتر یہ ہے کہ پھر تو نماز نہ پڑھی جائے. اس طریقے سے بعض اوقات امام سلام پھیر کے پبلک کی طرف منہ کرتے ہیں تو وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا اس کی طرف منہ کر کے نماز شروع کرتا ہے, تو اس میں کنسنٹریشن لوز ہوگی, وہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو بہتر ہے کہ سائڈ پہ ہو کے نماز پڑھیں, یا وہ جب آپ کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھے تو آپ دوسری طرف منہ کر لیں, وہ سترے کا سترا بھی بنا رہے گا اس کے لیے. کچھ متس چل رہی ہوتی ہیں وہ اب پبلک میں چل رہی ہیں کہ چرپائی اگر سامنے ہے تو نماز نہ پڑھیں آپ, تو یہ بالکل غلط ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. البتہ مسجد بیت کا کنسیپٹ ٹھیک ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام صحابہ کو ترغیب دیتے تھے کہ وہ گھر میں ایک حصہ نماز کے لیے مخصوص کریں. بلکہ وہ اتبان بن مالک کی وہ جو حدیث ہے, وہ جو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینے میں یعنی موذی جانور بھی ہیں, پھر برساتی نالے بھی ہیں, کئی بار میں لیٹ ہو جاتا ہوں تو میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کبھی میرے گھر تشریف لے آئیں اور کسی ایک جگہ نماز پڑھ دیں, میں اس کو اپنا مصلی بنا لوں گا. تو وہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے, پھر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا, پھر وہاں پہ حلوہ بنا کے لے آئے, نبی علیہ السلام نے کھایا, اور پھر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی, تو پیچھے انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ادر دین فرض نماز کے, جماعت کا ثبوت بھی اس سے مل گیا. تو مسجد بیت ہمارے گھر میں تو ابھی تک تھا, اب تو خیر نہیں رہا, وہ جے نماز سے کہا جاتا تھا, لکڑی کا زمین سے تقریباً 1 فٹ یا 1.25 فٹ ایلیویٹڈ ایک پورا کا پورا مصلی بنا ہوتا تھا. وہ مسجد بیت کا ہی کنسیپٹ ہے, اور وہ فلیکسیبل مسجد بیت ہے. وہ تو آپ مسجد کے لیے کوئی ایک کونا مخصوص کریں گے تو آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ وہاں کو بچہ پیشاب نہ کر دے تاکہ وہ نماز وہاں پڑھی جائے. لیکن اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اس پہ بچہ کوئی چڑھے گا ہی نہیں, اور اگر سپوز آپ نے کل کو مسجد بیت شفٹ کرنی ہے تو اس پورے جنماز کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے جائیں, وہ مسجد بیت بن جائے گی. اور یہ فلیکسیبل مسجدیں آج بھی انڈونیشیا میں شروع ہو گئی ہوئی ہیں. کئی سالوں سے میں نے خود اخبار میں پڑھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت جو ہے ٹریفک بلاک ہو جاتی تھی, کیونکہ انڈونیشیا میں اور ملیشیا میں فقہ شافی فالو ہوتی ہے. فقہ شافی میں تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے, اس لیے وہاں لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. 80% زیادہ لوگ عام نماز پڑھتے ہیں, جمعہ تو 100% لوگ پڑھتے ہیں. میری خود انڈونیشین سے ملاقاتیں ہوئی ہیں حج اور عمرے کے موقع پر, میں نے ان سے باقاعدہ پوچھا. تو اخبار میں نے خبر پڑھی تھی کہ انہوں نے پھر یہ کیا کہ مختلف پبلک پلیسز پہ آفیسز کے قریب موبائل مسجدیں انٹروڈیوس کرا دی. بڑے بڑے ٹریلے آتے ہیں, ان میں پوری مسجد وضو خانہ بنا ہوا ہے. جب زور کا ٹائم ہوتا ہے, بجائے کہ اتنے لوگ اپنی گاڑیوں میں ڈرائیو کر کے مسجد تک جائیں, وہ جا کے نا 3-4 بلڈنگز کے سینٹر میں لا کے نا وہ ٹریلا کھڑا کر دیتے ہیں, وہاں سے پیدل اترا, نماز پڑھی, اوپر چلے گئے, ٹریلا وہاں سے ہٹ گیا. موبائل مسجد ہے. آپ نے اگر کوئی مسئلہ حل کرنا ہے نا تو اس کے سولوشنز موجود ہیں. تو اگر نہیں حل کرنا تو آپ کے کپڑے قیامت تک پلید ہی رہنے ہیں. کئی لوگ نماز کو تو کہتے کپڑے پاک نہیں, ان سے پوچھا نہیں تھی کیا کرتے رہتے ہو بندے, ہمیشہ ہی کپڑے ناپاک ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا ویسے علاج یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کپڑے ناپاک, تو ان کو یار تو پلید رہنا, یار بندے ساڑھے نال پھرنا بیٹھا کرتے, روٹی چھوٹی کھانا ہے تو پلید ہی رہنا ہر ٹائم.
کم از کم اس کو یہ پھکی دیا کریں. یہ کپڑے تو خام خواہ لوگوں نے پلیت بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا, ایک جنرل ایک بہانہ ہے. تو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو موبائل مسجدیں بھی ہیں. مسجد میں نماز پڑھنا یہ ایک مرد کے اوپر اوبلیگیٹری ہے. کپڑے ضرور پاک ہونے چاہیے. عام لوگ کپڑوں کے گندا ہونے کو بھی ناپاک سمجھ لیتے ہیں. گندے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے جب تک ان کے اوپر پیشاب نہیں لگ جاتا. کپڑوں کا میلا ہونا عیب ضرور ہے, لیکن نماز تو ہو جائے گی. اور کام کاج کرنے والے لوگ ہیں, جس طرح کوئی سفیدی کا کام کرتا ہے, اس کے لیے آسانی ہے, انہیں کپڑوں میں نماز پڑھے. کوئی گریس کا کام کرتا ہے, اس کے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے, تو اب یہ تو نہیں کپڑے وہ بدلے گا, اور ناپاک تو نہیں ہے, ناپاک ہی ہے. تو لوگ عموماً بعض اوقات گندے کپڑوں کو بھی ناپاک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ پھر دن آ بیٹھا کے صاف ستھرے ہو کے, وہ عید والے دن ہی تو صاف ستھرے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو. عام حالت میں تو ظاہر ہے اس طرح درویشی کی طرح نماز آپ کو پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ.